زہرا یا 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 اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک بحق دم المظلوم اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات اللہ خداوند رحمان الرحیم باقی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے قادر مطلق تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما رزق وسیع حلال و طیب و طاہر عطا فرما مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما وطن عزیز کو استحکام عطا فرما دشمنان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اگر قابل ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمیں شفاعت عطا فرما ولی امر حجت خدا بقیت العظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے آبان و اثار میں شمار فرما سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لی ماہ ربیع الاول آہستہ آہستہ اپنی آخری لمحات کی طرف جا رہا ہے ربیع بہار کو کہتے ہیں اور بہار کی کئی قسمیں ہیں عموماً ہم موسم کے حوالے سے لفظ بہار سے آگاہ ہیں لیکن اسلام نے بھی مختلف بہاروں کا تذکرہ فرمایا قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ ماہ رمضان قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے یہ ماہ ربیع جس میں سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی تشریف آوری کی وجہ سے بھی اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا گیا کہ دین میں بہار آئی اس دنیا میں عدل و انصاف سربلند ہوا ظلم و بربریت اپنے انجام کو پہنچی اور اس کائنات کا وہ وارث کہ جن کی ذات اقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا تھا وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی پورا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا ہے یکم ربیع الاول کو آپ نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کہنا چاہا اور وہ لیلۃ المبیت کہ خود بستر خالی چھوڑ دیا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا کے ہجرت کر کے
مدینہ تشریف لے آئے۔ 3 دن غار ثور میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، جس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ خود یہ آیت مجیدہ کا مفہوم ہمیں ایک اور پیغام دے رہا ہے کہ اور بھی مساجد تو ہوں گی لیکن ان کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے مسجد قباء کے مقابلے میں منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی جو اس کے مقابلے میں بڑی خوبصورت تھی، تمام تر آسائشوں سے وہ آراستہ تھی، لیکن مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا تھا، اسلام کی وحدت کو پراگندہ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول نے نہ صرف اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا بلکہ وہاں پر قباء نامی بستی کا سارا کوڑا کرکٹ پھینک کر اس مقام کے تقدس کو جو منافق ظاہر کرنا چاہتے تھے دنیا کے سامنے اس کی حقیقت کھول دی کہ وہ مقام، وہ بنیاد، وہ منصوبہ جس میں اسلام کے خلاف سازش ہو، مسلمانوں کی وحدت کو تباہ و برباد کرنے کے خلاف سازشیں ہوں، اسلام کے روپ میں اسلام کے خلاف گرامی سازشیں کی جائیں، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، خیر کے نام پر شر پھیلایا جائے، وہ اس لائق نہیں ہوتا مقام کی اس کی تکریم کی جائے۔ اور آج بھی محاوراتاً ایسے مفاسد، ایسے مقامات جہاں ملت اسلامیہ کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہے، سازشوں کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، ان کو مسجد ضرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں جس پر آپ نے بڑا فخر کیا اور ان احسانات کو اس حیات دنیاوی کے آخری لمحے تک یاد رکھا، وہ یہ آپ کا اعتراف تھا لولا سیف علی ومال خدیجہ تھا وحمایت ابا طالب لما تقدم الاسلام، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ابو طالب علیہ السلام کی حمایت نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی پروان نہ چڑھتا۔ لیکن پہلے دن سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے دشمنوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ آپ کے دشمن تھے، کافر آپ کے دشمن تھے، یہود و نصارہ دشمن تھے، اور پھر سب سے خطرناک ترین جو گروہ جس کو قرآن نے بدترین دشمن قرار دیا وہ منافقین کا گروہ تھا۔ مشرک کا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مشرک ہے اور دشمن ہے، کافر کا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کافر ہے اور دشمن ہے، یہودی عیسائی کا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ نے مختلف معاہدے کر کے دنیا کو اور ہمیں پیغام دیا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں مختلف ادیان کے پیروکار رہتے ہوں ان کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ عہد میثاق ہوا، مکہ مکرمہ کے کافر مشرکوں کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی، نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ ہوا، غرضی کے تمام بسنے والے ادیان کے پیروکاروں کو آزادی بھی دی ایک محدود سطح تک، اور ان کے حقوق کی پاسداری کی ذمہ داری بھی قبول فرمائی۔ جب تک ان لوگوں نے ان معاہدوں کی پاسداری کی اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاہدوں کا پوری طرح پاس کیا، لیکن جب انہوں نے معاہدہ شکنی کی تو پھر دوسرا ان کے خلاف قدم اٹھایا کیا۔ لیکن منافقین وہ لوگ تھے جو چھپ کے وار کیا کرتے تھے، اور ان کے اس نفاق کو تحویل قبلہ نے ظاہر کیا
کچھ عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ دوسرے کافر تھے۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا تھا تو ظاہر عیسائیوں کا کعبہ بھی قبلہ بیت المقدس تھا، یہودیوں کا بھی بیت المقدس تھا، مسلمانوں کا بھی بیت المقدس تھا۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ اپنی نیت کر لیتے، یہ اپنی نیت کر لیتے، اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیتے کہ جب تمہارا دین الگ ہے تو پھر تمہارا قبلہ الگ کیوں نہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اس خواہش کا بارہا رب کبریا کے حضور اظہار کیا کہ میرے اللہ میرے لیے کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دے، اور پھر سن 2 ہجری میں جب تحویل کعبہ کا حکم ہوا تو منافق نمایاں ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ پہلے تو ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں، تو اب تو کعبہ ہی مختلف ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر ان کے سامنے بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھتے تب بھی پتہ چل جائے گا، نہیں پڑھتے نماز تب بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ تحویل قبلہ کا جو فلسفہ قرآن نے بیان فرمایا وہ منافقوں کو ننگا کرنا تھا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ جو تشبیہ دی تھی کہ یا علی انت فی امتک مثل الکعبہ، اے علی تو اس امت میں کعبہ کی مانند ہے۔ اور پھر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے امر خلافت کے لیے ان کے پاس چل کے نہیں جانا، اگر وہ آئیں تو تم اس کو قبول کر لینا، اس لیے کہ کعبے کا مقام نہیں ہے کہ وہ چل کے عبادت کرنے والوں کے پاس پہنچے، یہ اللہ کی بات کرنے والوں کا کام ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف رکھیں۔ تو ایک مرکزیت کا تصور بھی دے دیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام اسی طرح ایک مرکزی حیثیت کا حامل ہے جس طرح خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ تاہم اسلام کا پیغام چلتا رہا، آپ کو مختلف تکالیف سے بھی گزرنا پڑا، منافقین اور سازشکاروں کی سازشیں مسلسل چلتی رہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں منافق بھی شامل تھے، یہودی عیسائی بھی شامل تھے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور یہ ان سے دور ہو جائے۔ اس عمل کو قرآن مجید نے شیطانوں کا عمل بھی قرار دیا کہ یہ کام شیاطین بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کا کام بھی قرار دیا کہ اس شیطانی عمل کو کچھ عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان بھی وہ روپ دھارتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا آخری سورہ الناس جو ہے اس میں ایسے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ان لوگوں کے شر سے جو خناس ہیں، جو خبیث ہیں، لوگوں کے دلوں میں یوسوس فی صدور الناس، آئے دن مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف جھوٹی سچی باتوں سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پہچان بھی بتا دی کہ یہ وسوسہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق جنوں کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم احکام فقہی کی طرف جاتے ہیں، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو بار بار یہ شک پڑتا ہے وضو کے حوالے سے کہ ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں، ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کثرت کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کیا کرے یا کیا نہ کرے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ تیرا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے، تو تنگ آ جائے گا، بار بار وضو کر کر کے تیری نماز جو ہے وہ اس سے تو تنگ آ جائے گا، نماز سے دور ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، اس قسم کے وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی، تمہارا وضو ٹھیک ہے اور نماز جو ہے وہ پڑھ لو۔ اسی طرح وسوسے سے منع کیا گیا، کثیر شبہ سے منع کیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 4، کبھی تیسری ہوئی ہے، چوتھی۔ اگر تو کبھی شک پڑتا ہے تو پھر شکوک نماز، شکیات نماز کے احکام موجود ہے، لیکن ایک آدمی مسلسل بیچارہ اتنا شکوک و شبہات میں گھرا ہوا ہے کہ ایک لمحے کے بعد دوسرا شک، تیسرا شک، چوتھا کثیر و شک کسے کہا گیا، اس سے بھی کہا بسم اللہ اللہ اکبر کرو اور شروع کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ شیطانی وسوسے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام بھی نازل فرمائے، تو لہٰذا یوسوس فی صدور الناس من الجنات، یہ وسوسے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور وہ دین سے دور ہو جائیں۔
ایسے لوگوں کو قرآن نے خناس کہا. اور اس کی دوسری مثال میں نے پہلے ایک بار کی تھی کربلا معلّہ میں. شیطان بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے صبر کا ہر طرح سے امتحان لیا، لیکن جب ناکام ہوا تو پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی پوری دنیا سے چیلوں چاٹوں کو بلا کے ایک اجلاس منعقد کر کے ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں، حسین ختم نہیں ہو سکتے، حسینیت ختم نہیں ہو سکتی، حسینی نہیں مر سکتے. بس ایک کام کرو، وہ چیزیں جن کا تعلق حسین کی ذات کے ساتھ ہے، جن کو ہم شاعر حسینیت کہتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو، حسینیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو. جب وہ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے تو ان شاعر سے پیچھے ہٹیں گے، شاعر سے پیچھے ہٹیں گے تو حسین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، حسین سے پیچھے ہٹیں گے تو مجھ کو اپنی گرفت میں لینا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ جو بھی شاعر حسینیت کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا یا شیطان ہے یا شیطان کا چیلا ہے جو حسینیوں کو حسین سے دور کرنے کی سازش کر رہا ہے. عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 قسموں پر پیدا کیا. انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صنف کالبہائم کا ایک گروہ تو انسانوں کا ایسے وہ چوپاؤں کی مانند ہے، چلنے پھرنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ جانور ہیں، وہ چوپائے ہیں. اور ان کی علامت کیا قرآن میں بیان فرمائی؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تو رکھتے ہیں لیکن ان کے دل بات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، سمجھنا نہیں چاہتے. جتنا ان کو سمجھا نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. یہ دل ہے، موجود ہے، سمجھنے کی صلاحیت میں رکھتا ہے لیکن پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. خدا نے آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھنے کی توفیق نہیں. کل بہائم رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال چوپاؤں کی مانند ہے. جی تو اگر واقعی انسان ہے کوئی تو اس کو خدا نے سوچنے کے لیے عقل دی ہے. انسان بہت سی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ نکال لیتا ہے. علم کی مختلف علم منطق کی قسم جائیے تصور و تصدیق. دور سے آپ نے دھواں دیکھا، آپ نے فوراً کہا وہاں آ گئے. آپ تو دیکھیں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ حاجی بولا. دوسری قسم ارشاد فرمائی فصنف اجسادہم بنی آدم وارواحہم ارواح الشیاطین. دوسرے گروہ انسانوں کا یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ ان کے جسم تو اولاد آدم کی طرح، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، زبان ہے، چلتے پھرتے ہیں، انسان دکھائی دیتے ہیں. لیکن ارواحہم ارواح الشیاطین، ان کی روحیں شیطانوں کی روحیں ہیں. ہر وقت شیاطین کے اعمال کو آگے بڑھانے میں کوشاں ہے. شیطانی وسوسوں کو، شیطانی تخریب کاریوں کو، لوگوں کو دین سے دور کرنا، ان کے ایمان و یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، کدورتیں پیدا کرنا، غلط باتوں کو ہرا دے کے رائی کا پہاڑ بنانا. ارواحہم ارواح الشیاطین. اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے شیطان جو ہیں یوحون الی اولیاءہم، اپنے اس قسم کے دوستوں اور ولیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں. اب یہ شرارت کرو، اب یہ شرارت کرو، اب یہ شیطانی کرو، اب یہ چال چلو، اب وہ چال چلو. ارواحہم کا ارواح الشیاطین فصنف کالملائکہ. اور یہ انسانوں کا ایک گروہ فرشتوں کی مانند ہے. فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. روز قیامت وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن سوائے اللہ کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو 3 قسمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کل بہائم چوپاؤں کی مانند ہے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، دل موجود ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کان ہیں سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یہ ساری چیزیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی شکلیں چلنے پھرنے میں بڑے اچھے انسان جی لیکن ان کی روحیں شیطانی روحیں ہیں. اور تیسرا گروہ کل ملائکہ. بلکہ انسان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اشرف المخلوقات، فرشتے بھی انسان کے غلام ہیں. فرشتہ ہونا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں تو گناہ کی صلاحیت نہیں ہے.
انسان کے اندر خیر و شر کی طاقتوں کو جمع کر دیا گیا، اور خیر و شر کی طاقتیں آپس میں لڑ کے جب خیر شر پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے انسان جو ہے اس کے مقام کو سمجھنے میں طاقت ملتی ہے کہ انسان کتنی عظمت کا مالک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ فرشتے تو اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ ایسا گرامی، سورہ الناس میں جن خناس کا تذکرہ ہوا جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات کے بارے میں ائمہ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوک و شبہات سے دوچار ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احذر الشبہۃ فإنها وضعت للفتنہ، شکوک و شبہات سے بچو، اس لیے کہ اس کو تو بنایا ہی فتنہ و فساد کے لیے گیا جی، جب تک عین یقین کے منزل تک نہ پہنچو۔ جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سچ اور جھوٹ کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ مولا اس کی پہچان کیا ہے تو فرمایا 4 انگشت کا فرق ہے ان کے درمیان۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، کان سے جو سنا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، آنکھ سے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے جی۔ بس اوقات انسانی نگاہیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، انسان کو چیز کا علم نہیں، اس سن سے وہ آگاہ نہیں ہے تو آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ بہرحال جس چیز کو اپنی آنکھوں سے انسان یقین کی منزل تک دیکھ لے، فرمایا وہ سچ ہے، لیکن جو آنکھوں سے کان سے سنا ہے وہ جھوٹ ہے۔ پھر یہاں احکام مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اور سید رضی مذہب شیعہ کے وہ جلیل القدر سپوت، حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کو یہ مفید کا لقب امام زمان علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ الاخ و سدیدہ شیخ المفید کہ انتہائی فائدہ مند بھائی اور میرا گہرا بھائی شیخ مفید اور شیخ رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تھا، استاد شاگرد تھے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کعبہ اطہر کی زیارت کے لیے نجف اشرف پہنچتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور سید سے کہتے تم یہی کھڑے ہو جاؤ، گھوڑے اور زین کا خیال رکھو۔ سید وہیں کھڑے، شیخ زیارت کے لیے چلے گئے، اتنے میں کتا آیا اور اس نے آ کے زین پہ پیشاب کر دیا۔ جب شیخ واپس آئے تو سید کہتے ہیں کہ استاد یہ زین نجس ہے، اس پہ کتے نے پیشاب کیا ہے۔ کہا نہیں یہ پاک ہے۔ کہا استاد یہ میرے سامنے کتے نے پیشاب کیا ہے۔ کہا نہیں پاک ہے۔ استاد کہہ رہا پاک ہے، شاگرد کہہ رہا نجس ہے۔ جب اختلاف ہوا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں گئے کہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں کہ مولا کون سچا کون جھوٹا؟ لیکن کریم امام نے یہ کہا کہ الشیخ معتمدی بس سید ولدی، خط لکھا، جواب ملا کہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہی ہے اور جو شیخ ہے وہ بھی ہمارا قابل اعتماد ہے۔ یعنی دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک اس لیے کہا کہ سید نے کیونکہ اپنی آنکھوں سے کتے کو پیشاب کرتے دیکھا تھا، ان کے لیے یہ چیز حجت تھی کہ یہ زین نجس ہے، ان کے لیے عین یقین ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیخ کے سامنے فقہی قواعد آ جاتے ہیں، فقہی اصول آ جاتے ہیں کہ جب تک 2 عادل گواہ گواہی نہیں دیں گے کہ یہ چیز نجس ہے اس وقت تک وہ پاک ہے۔ گواہی دینے والا ایک سید ہے، ایک عادل ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لہذا قواعد شریعت یہ کہتی تھی کہ جب تک 2 عادل گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک اس کی نجاست ثابت نہیں ہے۔ لہذا شیخ مفید اگر اس پہ نماز پڑھنا چاہے، اس پہ بیٹھنا چاہے تو شرم کوئی اشکال ہے نہیں ہے۔ تو وہ قواعد کی بات میں سچے تھے، بس شیخ معتمدی کہ شیخ بھی ٹھیک ہے اور سید بھی ٹھیک ہے۔ سید کے لیے آنکھوں سے دیکھا ہوا مسئلہ تھا، عین یقین تھا، اور دوسروں کے لیے گواہی کا مسئلہ تھا، وہ بھی شریعت کے قواعد تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ گواہی، وہ قواعد، شواہد شرعیہ انسان کے سامنے نہ آئیں اس وقت تک انسان یقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس لیے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے حکم دیتے احذر الشبہات، شکوک و شبہات سے بچو۔ کیوں؟ فإنها وضعت بالفتنہ، یہ شکوک و شبہات کی بنیادی فتنہ فساد برپا کرنے پر۔
انسان جب شبہات کے دو چار ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. وقال باقر علیہ السلام الوقوف عند الشبہ خیر من الاتهام فی الحلقہ، کہ جہاں بھی شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، یہ نجس ہے یا پاک، رک جاؤ جی، اس میں مت قدم ڈالو. کہا کہ شکوک و شبہات کے مقام پر رک جانا، خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا بہتر ہے قبل اس کے کہ تم اس کے مرتکب ہو کر ہلاکت کی وادی میں جا گرو، تباہ و برباد ہو جاؤ. اس لیے کہا گیا کہ الوقوف عند الشبہ خیر من الاتهام فی الحلقہ. کس چیز کے بارے میں پتہ نہیں یہ نجس ہے یہ پاک ہے، اگرچہ کلیہ قاعدہ قانون کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے. کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہا نجس. کلیہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک تمہیں عین یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے. اور اس نے فرمایا کل شیء لک حلال حتی تعرف انہا حرام، کہ ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک تمہیں اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے. بازار میں جا رہے ہیں، چیزیں خریدنا چاہتے، کھانا پینا چاہتے، پتہ نہیں حلال ہے یہ گوشت پڑا پتہ نہیں حلال ہے یہ نجس ہے، صحیح ذبح ہوا یا نہیں ہوا، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی یقین نہیں ہے. بازار مسلم ہے، حلال ہے کھا لو، وگرنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے جینا مشکل ہو جائے گا. اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں. اسی طرح دوستوں کے بارے میں کہا گیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بے عیب دوست تلاش کرو گے تو دوستوں سے محروم رہ جاؤ گے. کسی میں کوئی نہ کوئی خامی تو ضرور ہوگی، معصوم تو نہیں ہے. لوگوں نے معصومین کو نہیں مانا، چلے جائے کہ ایک دوسرے کو. تو فرمایا ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایاک والوقوف فی الشبہات والغلو للشہوات فإنہما یقتادانک الی الوقوع فی الحرام ورکوب کثیر من الآثام. فرمایا کہ جہاں شکوک و شبہات پیدا ہوں وہاں رک جاؤ، شہوات کی وادی میں اپنے آپ کو مت گراؤ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہیں فعل حرام میں واقع ہونے کی طرف لے کے جائیں گی. فعل حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے، اور جب فعل حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے تو عدالت رخصت ہو جائے گی. ورکوب کثیر من الآثام، یہ چیزیں جو انسان کو گناہ کی سواری پر سوار کر دیتی ہیں اور انسان پھر گناہ کی وادی میں دوڑتا جاتا ہے. اس کا جو علاج بتایا گیا واتقوا اللہ، کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194، کہ تقوی کو اختیار کرو، فعل حرام سے بچو، واجبات کو ادا کرو. یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اسے کسی کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرتا. اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنا معاملہ خدا اور رسول کے درمیان ٹھیک کر لیں، تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان اللہ تمہارے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. ایسا نگرانی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس مشکل میں پھنسے ہوا، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، اللہ اس کے لیے وہاں سے راہ حل نکالے گا اور انسان اس پریشانی سے نجات حاصل کر لے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ اسے شعور بھی نہیں ہوگا. اور جس سے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک دروازہ بند ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم اس کے یہ اور کئی دروازے کھول دیں گے. اگر ہم اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں تو خداوند متعال یقیناً انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے. بہرحال ہمیں بہت سے ایسے معاشرتی معاملات ہیں جس سے توجہ دل میں رکھنی چاہیے، اور ایسی بری خصلات و عادات ہیں جو انسانوں میں ہی پائی جاتی ہیں، جس کے اوپر 3 قسمیں بیان فرما دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں دن رات رائج ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کے لیے بھی ہمیں متوجہ کیا گیا. ان میں سے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اور پھر کچھ دوسری قسم یہ بیان فرمائی کہ کچھ لوگوں کی
عادات اس گندی مکھی کی عادات کی طرح ہوتی ہیں جو انسان کے پورے صاف بدن پہ کہیں نہیں بیٹھتی، کہیں اس کو ذرہ سا بھی گندگی نظر آ جائے وہ وہاں جا کے بیٹھتی ہیں۔ فرماتے کچھ لوگوں کی نیچر فطرت ایسی ہے کہ وہ لوگوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی مومن کو ذلیل کیا، اس کے بارے میں تجسس کیا، تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، بے شک وہ گھر کے 7ویں کمرے میں بھی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ تجسس کو حرام قرار دیا گیا، خاص طور پر مومن کے حوالے سے، کہ مومن کے بارے میں تجسس کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر کچھ ایسے عادات سے ہمیں متوجہ کیا گیا، متنبہ کیا گیا، ان خصلات بد سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، جن میں سے ایک اللعوب ہے کہ کمینہ پن، گھٹیا حرکتیں۔ ایک سخی ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے، ایک لئیم ہوتا ہے۔ یہ 4 قسمیں بیان کی گئی۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ ہوتا ہے جو خود تو بھوکا رہے لیکن مخلوق خدا کو کھلائے، اور ایک جو ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، اور ایک لئیم ہے، اتنا گھٹیا نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے۔ ان کے بارے میں، ایسے بخیلوں کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ان کا حساب امیروں جیسا ہوگا، جبکہ دنیا میں انہوں نے زندگی فقیروں جیسی ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک کریم اور ایک لئیم کے درمیان فرق واضح کرتے نظر آتے ہیں کہ منع الکریم احسن من اعطاء اللئیم، کہ اگر کریم شخص دینے سے انکار بھی کر دینا، اس کو وہ انکار کر دینا اس کمینے کے دینے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ دے گا تو احسان دکھائے گا، دے گا تو اذیت کرے گا، دے گا تو تمہیں طرح طرح کے احسانات سے زبان کے تیروں اور نیزوں کے ساتھ اذیت پہنچائے گا۔ کریم ہے، ایک دفعہ کہہ دے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس قسم کی یہ علامات، اور یہ بھی علامتیں بیان کی گئی، ایسے لوگوں کو تم کیسے پہچان سکتے ہو؟ فمن علامات اللہ الغدر بالمواثیق، جو عہد و پیمان کرے اس عہد و پیمان کو توڑ دے، جو وعدہ کرے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ من علامات اللعوب سوء الجوار، پڑوسی جس سے تنگ ہوں، اس کو لعین کہا گیا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا من اقبح اللعوب غیبت الاخیار، جو بدترین خصلت ہے لعین کی، وہ نیک لوگوں کی غیبت کرے گا، ان کی چغل خوری کرے گا، جگہ جگہ ان کو مختلف قسم کے تہمتوں کے ساتھ موسوم کرے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ اللَّيْمُ فَوْقَ الْمِقْدَارِ تَنَكَّرَتْ أَحْوَالُهُ، جس طرح امیر المومنین کا دوسرا فرمان ہے نا کہ جو امیر غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، اس کے شر سے بھی بچو، اور جو فقیر امیر ہو جائے اس کے شر سے بھی بچو۔ تو یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لعین وہ ہے کہ جسے اس کی حیثیت اور مقام سے زیادہ مل جائے تو پھر اس کے حالات جو ہیں اس میں اکڑ پن آ جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس میں غرور آ جاتا ہے، اس میں بات بات پہ لوگوں کو اذیت پہنچانا آ جاتا ہے۔ اللعین لا یرجى خیر ویسلم شرہ ولا یؤمن قبائلہ، فرمایا کہ کمینہ شخص جو لعین ہے اس کے شر سے بچنے، شر خیر کی اس سے کبھی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ لا یرجى خیر، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھنا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کریم انسان کے لیے زندگی میں سب سے مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب اسے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے، اور اس کی تمثیل میں یہ کہا گیا کہ حسین ابن علی سے بڑھ کر کون کریم ہوگا جسے یزیدیوں جیسے کمینوں اور بغیرتوں سے سوال کرنا پڑا، اور سوال بھی وہ پانی کا سوال۔ عزیزان گرامی، فرمایا ایاک ان تعتمد علی اللعین، جو لعین ہے اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، فإن یکثر من اعتمد، جو بھی اس پہ اعتماد کرے گا وہ اس کو دھوکہ دے گا، جو بھی اس میں اعتماد کرے گا وہ اس کو ڈس لے گا۔ اور پھر فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ کریم وہ شخص ہے جب اس پہ احسان کرو تو وہ انتہائی نرمی سے، پیار اور محبت سے، اور لعین وہ ہے کہ جب اس پہ احسان کرو تو اس کا دل اور سخت ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل جمعرات کا دن جو گزرا تاریخی اعتبار سے سن 201 ہجری میں حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا کم المقدسم ورود کا دن تھا، جب بی بی مدینہ منورہ سے اپنے بھائی کی زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے خراسان جاتے ہوئے کم میں ٹھہری تھی۔
وقت کم ہے تو بات جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایزان گرامی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بنی عباسیوں کے مظالم اتنے زیادہ ہو چکے تھے، اتنا ظلم و جور عام تھا کہ کوئی بھی خاندان رسالت کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر ظاہر کرتا تو وہ اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا، اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اس وقت کے سادات کی بہت سی بیٹیاں جو شادیوں سے محروم رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی بھی ان کے ہاں شادی کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاندان رسالت کے ساتھ تعلق ہے اور اپنی جان گنوانے کے مترادف ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ کہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ، کائنات کی خواتین کی سردار، شاید معصومین کی نگاہوں میں یہ چیزیں پہلے سے تھی اور یقیناً تھی کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ لوگ ہماری جدہ مظلومہ جناب زہرا کے قبر اطہر کی زیارت سے معلوم ہو جائیں گے، ان تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ معصومہ کم اگرچہ وہ معصومہ بن نص نہیں ہے جو مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، لیکن اپنے علم، تقدس، ظلم کی وجہ سے معصومہ کہلائی۔ اور روایت میں ہے کہ جو مدینہ منورہ میں جناب زہرا کی قبر اطہر کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے، وہ کم میں جا کر حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کا شرف حاصل کر لے، اسے جناب زہرا کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ معصومہ تھی کہ جو اپنے بھائی کی محبت میں سفر کرتے ہوئے جب ساوا نامی بستی میں پہنچی، کم سے قریب بستی تھی، قافلہ ساتھ تھا، بہت سے لوگ بھی تھے، لیکن وہاں اس وقت جو لوگ مکین تھے دشمنان آل محمد تھے، عباسی حکومت کی پشپناہی بھی انہیں حاصل تھی، لہذا انہوں نے جناب معصومہ کم کے قافلے پر حملہ کیا اور جنگ ہوئی، اور آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے کئی بھائی، کئی بھتیجے اور کئی عزیز و رشتہ دار جو ہیں وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اور جب بی بی نے یہ صدمہ دیکھا کہ پردیس میں اپنے بھائی بھتیجے قتل ہو گئے اور ظلم و بربریت کا ایک خونی منظر دیکھا، تو یقیناً انسان فطرت کے تنازع ہی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب پوچھا کہ میں کہاں ہوں، ساوا ہے، پوچھا تم یہاں سے کتنا دور ہے، کہا 8 فرسخ 10 فرسخ پہ، تو اس وقت کہا کہ میرے بھائی امام رضا علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مجھے ملنے کے لیے آؤ، اگر کوئی مشکل بن جائے تو تم چلے جانا۔ کم میں امام رضا علیہ السلام کے خاص اصحابی موسیٰ خضرج رہتے تھے، ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ میں آپ کے شہر کے باہر پہنچ چکی ہوں، مجھے آ کے لے جایا جائے۔ یہ بندہ خدا، یہ عاشق آل رسول ننگے پاؤں دوڑ کھڑا ہوا، کم کے ایک ایک دروازے پہ گیا، جا کے دستک دے کے اہل کم کو متوجہ کر کے کہا کہ کم والوں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خاندان رسالت کسی فرد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، تو آؤ امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھپھی جناب فاطمہ معصومہ کم ہمارے شہر کے باہر آ چکی ہے، آؤ آ کر ان کا استقبال کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس مخدومہ کا اتنا تاریخی استقبال کیا۔ ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ 2 بہنوں کو بھائیوں سے بہت محبت تھی، دونوں کو مدینہ سے نکلنا پڑا، دونوں کا بڑا عجیب و غریب استقبال ہوا، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب تھا۔ ایک حسین کی بہن زینب تھی، ایک رضا کی بہن معصومہ کم تھی۔ زینب کو بھی بھائی کی محبت کو مدینہ چھوڑنا پڑا، معصومہ کم کو بھی رضا بھائی کی محبت کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ زینب کو بھی شام جانا پڑا، بیوی کا عجیب و غریب مکانوں کی چھتوں پہ استقبال ہوا، اور معصومہ کم کا استقبال بھی کم کی عورتوں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے کیا تھا۔ کہاں فرق یہ تھا کہ جب جناب معصومہ کم جو ہے کم میں داخل ہوئی تھی تو چاروں طرف کناتے تھی، حجاب تھے، پہرا تھا، اور کم کی عورتوں نے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے بیوی کا استقبال کیا، ہاتھوں میں خاک شفا کی تسمیہ تھی، زبان پر درود تھا، اور درودوں کی صداؤں میں کا اتنا تاریخی استقبال کیا معصومہ کم کا کہ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں ایسا استقبال نہیں ملتا۔ لیکن حسین کی بہن تیری اپنی قسمت، جو تب
جب بازار شام میں گئی تو شام والوں نے میرا بھی استقبال کیا، لیکن مکانوں کی چھتوں پر جھولیاں بھر کے پتھروں سے آگ سے پتھر ہی مارتے تھے، آگ ہی برساتے تھے اور دور سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ باغی کی رہنی ہے۔ یقیناً حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا وہ باب الحوائج کی باب الحوائج بیٹی ہیں کہ جس کے دروازے پہ حاجات پوری ہوتی ہیں، جس کی زیارت کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ کے شأن من الشأن، اے بی بی تیرا اللہ کے یہاں کا مقام ہے، ایک رتبہ ہے، وہ مقام اور رتبہ کہ جس نے آپ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ میں اس بات پہ فخر کیا کرتا ہوں، خدا رب متعال کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج اگر یہاں کھڑا ہوں تو یقیناً یہ معصومہ کم کے اس فیض کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ حوضہ علمیہ کم میں طالب علم کے زمانے میں جس کمرے میں میں رہ رہا تھا اس کمرے کی دیوار اور معصومہ کم کے حرم کی دیوار ایک تھی اور میرا یہ سر اس دیوار کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ فیض و برکات اس معصومہ کم کے دروازے کی سعادت ہے اور جس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے۔ آج دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی شیعیت کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اسلام میں حقیقی کا پرچم بلند ہے تو اس کے پیچھے معصومہ کم کی فیض و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معصومہ کم کی سیرت کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیور علم عمل سے راستوں کا راستہ فرمائے، ہمیں شکوک و شبہات اور شر شیاطین سے محفوظ رکھے، شیطانی وسوسوں اور خناس کے وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں خلوص کے ساتھ جس طرح امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر حاسدین منافقین سے محفوظ فرمائے، پروردگار وطن عزیز کو ہر قسم کی بلیات سے محفوظ فرما، سرکار حجت بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جن مومنین کو ٹارگٹ قلعے میں شہید کیا گیا، آج بھی خبر تھی کہ کراچی میں ایک ازادار کو جو کسی امام بارگاہ کے متولی شہید کیا گیا اور شہداء کی بلند ذریات کے لیے صورت فاتح۔